سامنے رکھیں گے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا جو فتنے کے زمانے سے گزر رہی ہے، آج کے زمانے میں لوگوں کو ہدایت کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ مجھے خود اچھی طرح یہ تجربہ ہوتا ہے، قریوں میں کہیں بھی چلے جاتے ہیں، لوگوں کے چہروں کے سامنے دین کی اگر حقیقی شکل پیش کرتے ہیں، وہ چہروں سے خود معلوم ہوتا ہے کہ آج دنیا ہدایت کی کتنی پیاسی ہے۔ بلکہ امام احمد رحمہ اللہ تو بولتے ہیں، انسانیت کو کھانے پینے سے زیادہ رسولوں کو بعثت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کھاتا پیتا ہے اپنے جسم کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ کو کیوں بھیجا؟ تاکہ جہنم کی طرف بھٹکتی انسانیت کو ہدایت دے کر جنت کے راستے پر چلائے۔ یہی تو مقصد تھا حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے، اپنے سینے میں ایسا تڑپتا دل رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا، میں تم کو جہنم سے پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم پتندوں کی طرح جہنم میں گر رہے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں ان جیسے عناوین کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ موضوع کی اہمیت کی ایک بات تو یہ، موضوع کی اہمیت کی دوسری بات یہ ہے، میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں، آج دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ پیسے والوں کی عزت ہے، غریب کو کون بھی تھوک کبھی نہیں دیکھتا۔ جو لوگ مالدار ہیں انہیں کی چاپلوسی کرتے رہو، ان کے پیچھے بھاگتے رہو، یہی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، آپ دنیا کے ہدایت یافتہ انسان کی ایک ہدایت آپ ایک پلڑے میں رکھو، دنیا کے سارے مالداروں کو ایک پلڑے میں رکھو، ایک ہدایت یافتہ انسان کی ہدایت سارے لوگوں کے مال پر بھاری ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو مال مل جائے، وہ قابل رشک نہیں ہے جب تک کہ اس کو خیر کے راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق نہ ملے۔ تو یہ بھاگتی دنیا میں، چمکتی دنیا میں اپارٹمنٹ بن رہے ہیں، بڑے بڑے مالز بن رہے ہیں، لائٹاں سے لگ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ جو ہے اپنا دل چھوٹا مت کر لو، بلکہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں میں اگر آپ کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی آیتیں پڑھی، ماشاءاللہ ان آیتوں کو صرف ہم فرض نمازوں میں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم سیدھے راستے کی دعا مانگ کر بھی ہدایت نہیں پا رہے ہیں، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے پورے قرآن میں غور کیا تو سب سے جامع، مانع، مختصر، نفع بخش میں نے اگر کوئی آیت دیکھی تو یہ آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ بتا۔ اب یہاں سوال یہ ہے، یہ آدمی ہدایت یافتہ ہے، مگر پھر کیوں وہ ہدایت مانگ رہا ہے؟ اس کا جواب دیا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، بات اصل میں یہ ہے، آدمی ہدایت پر رہتا ہے مگر اہدنا الصراط المستقیم بول کر بندہ اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ تو نے نبیوں کے ذریعے جنت کا جو راستہ دکھایا نا، اس راستے پر جما دے تو مجھے۔ اے اللہ پرفتن دور میں کبھی میں دائیں بھٹک سکتا ہوں، بائیں بھٹک سکتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں انسان کا دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ کیسے بدلتا ہے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، کہا ایک صحرا ہے، وہاں ہوا ہے، وہ ہوا میں ایک چھوٹا پر ہے، وہ ہوا وہ پر کو جیسے اڑا لے جاتی ہے، انسانی دل ویسے ہی بدلتا ہے۔ یہ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے واپس آئے، اللہ کے نبی کو دفن کر کے واپس آئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انس سے پوچھا کہ اے انس بتاؤ تمہارا دل کیسے گوارا گزرا کہ نبی کے چہرے مبارک پر مٹی ڈالو؟ ایسے ہی سوال پوچھا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں دیکھو، یہ دلوں کی بدلتی کیفیت کو پہچان لینا یہی اصل میں عین ایمان ہے۔ آپ مسجد کے اندر ہیں، میں آپ کے سامنے دین کی بات کر رہا ہوں، آپ کے دل میں گھس کر آپ کے دل میں ایک انقلاب لانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر جیسے ہی مسجد کے باہر جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دین سے آزاد سمجھتے ہیں۔ تو مسجد میں رہتے ہوئے آپ کی دل کی کیفیت الگ، باہر جا رہے ہیں دل کے بدلتا ہے۔ تو آپ یہ بدلتے ماحول میں دل کی کیفیت کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو یہی اصل میں عین ایمان ہے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا آپ کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، کیا بولتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، جیسے ہی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن فرمایا، دفن فرما کے واپس آئے تو ہمارے دل بدل گئے۔
کس کی بات؟ انس رضی اللہ، کب کس کی بات؟ سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ اور نبی کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، تاریخ انسانی کا سب سے بہترین زمانہ، وہاں دلوں کے بدلنے کی بات ہو رہی. ذرا بتائیے 1400 سال گزرنے کے بعد ہمارا دل کیسے نہیں بدلیں گے؟ تو یہ موضوع بڑا اہم ہے، اور آج کے دور میں اپنے نوجوانوں کو راہ راست پر لانے، اپنی عورتوں کو راہ راست پر لانے، اپنے بچوں کو ہدایت یافتہ بنانے کے بارے میں سوچنا ماں باپ کا اولین فرض ہے. اب دیکھیے ہم اپنے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دے رہے ہیں، بولتا ہے LLB پڑھتا ہے بچہ MBA پڑھ رہا ہے، لیکن آپ اپنے رب کے بارے میں بتائیں اسے. اگر آپ سے پوچھا گیا مر رب کا جواب دے سکتے ہیں؟ اگر پوری دنیا میں ہدایت نہیں پائیں تو آخرت میں کیا جواب دیں گے خبر میں؟ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کبھی کبھی ہم موت کو یاد کر کے پریشان ہو جاتے ہیں. کیا بولتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ؟ دنیا میں جب تم قبر میں جانے سے پہلے اپنے دل کے بارے میں جو تنگی محسوس کرتے ہیں نا، قبر میں جاننے کے بعد وہی حالت تمہارے دل کی ہو سکتی ہے. لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم جو کہتے ہیں، ہم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ذرا اس آیت کو سمجھ کر پڑھیے آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. ہم مانگ کر بھی ہدایت نہیں مل رہی نا، کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس آیت کو پڑھا نہیں ہے، اس آیت کے مفہوم کو سمجھا نہیں ہے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں توحید، یہی تو ہے. اگر توحید مل جائے وہ دنیا کا سب سے ہدایت یافتہ انسان، ایک قول. بعض لوگ بولتے ہیں قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے نا، ہدی للناس ہدی للمتقین، اللہ بار بار بولتا ہے یہ قرآن کتاب ہدایت ہے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ توحید ہے، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہے، تیسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. ذرا بتائیے کوئی آدمی دو توحید سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہدایت ہے؟ کیا قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ہدایت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر دنیا میں کوئی ہدایت پا سکتا ہے؟ یہ تمام. اور بعض نے کہا کہ یہاں سیدھے راستے سے مراد جنت ہے. اب دیکھیے توحید کو پکڑے تو جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنائے جنت میں جائیں گے، نبی کی اتباع کرو جنت میں جائیں گے. اگر آپ قرآن کو پکڑتے ہیں جنت میں جائیں گے. بعض علماء نے کہا کہ یہاں سیدھے راستے سے مراد کن لوگوں کا راستہ ہے جن کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمائی. کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. بندہ کیا بولتا ہے؟ اے اللہ تو نبیوں کے راستے پر چلا مجھے، اے اللہ تو مجھے صدیقین کے راستے پر چلا. بولتا ہے اے اللہ مجھے شہداء کے راستے پر چلا، اے اللہ تو مجھے صالحین کے راستے پر چلا. لہٰذا جو آدمی ان تمام راستوں پر چلتا ہے، اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، دنیا کے سب سے بہترین جماعت ہے. معزز حاضرین، وقت ہمارے پاس کم ہے، ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں پیسہ بڑی دولت نہیں، ہدایت بہت بڑی دولت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مرتا ہے 3 چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. کوئی بھی جنازہ اٹھانے کو جاتے نا، اس وقت یہ حدیث اپنے دامن سے باندھ کر رکھو. آپ نے فرمایا اس کے گھر والے بھی جاتے، اس کا مال بھی جاتا، اس کا عمل بھی جاتا. آپ نے فرمایا 2 چیزیں واپس ہو جاتی ہیں، گھر والے بھی واپس ہو جاتے اور اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی واپس ہوتے، اس کا مال بھی واپس ہوتا، عمل ہی باقی رہتا ہے. وہی اصل میں ہدایت ہے. تو یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج کی رنگ برنگی دنیا کو، ویسٹرن کلچر کے دیے ہوئے زندگی کے تصور کو آپ کچھ ہر ایک مت سمجھ جاؤ. آج ہم دیکھتے ہیں گھر بناتے ماشاءاللہ بڑا بہترین گھر، اٹیچ باتھ روم، اوون، فلاں فلاں فلاں. ہدایت کے بغیر اتنے پرسکون گھر کسی کام کے نہیں ہیں. ہدایت انسان کو ملتی ہے انسان جھوپڑی میں رہے، ہدایت ملتی انسان معمولی قبیلے کے گھر میں رہے، ہدایت ملے انسان روڈ پر بھی رہے. ماشاءاللہ ہدایت کی دولت بہت بڑی دولت ہے، پیسہ بہت بڑی دولت نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ سے ہدایت کی دولت چھین لیتا نا، مسلمان کے جو اندر جو ایمان کی جو سرمایہ ہے وہ ہم لے کر مسجد میں نہیں بیٹھتے. پتہ نہیں کون کس کے سامنے سر جھکاتا. کوئی آدمی عیسیٰ کے سامنے سر جھکاتا، کوئی مورتیوں کی پوجا کرتا، فلاں فلاں کرتا. بہرحال ہم آپ کو بتاتے ہیں ہدایت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے ہدایت توفیق و الہام. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم جو مسلمان ہوئے ہیں اس میں ہمارے ماں باپ کا کوئی بھی بڑا کردار نہیں ہے.
ہمارے ماں باپ کو بھی ہدایت کی دولت سے مالا مال کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مال مال کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اب یہ اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ تو نے میرے ماں باپ کو بھی ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا، کیسے میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں؟ اے اللہ تو نے مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا کر کے تو نے مجھے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا، کیسے میرا شکریہ ادا کر سکتا ہوں؟ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیرے نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ اے اللہ تو نے میرے پر بھی انعام کیا، میرے باپ پر بھی انعام کیا۔ کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، وقت کے نبی بھی بادشاہ بھی ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس کے پیٹ میں پیدا کیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اور 26ویں پارے میں ایک آیت ہے، علماء اس آیت کے بارے میں بولتے ہیں کہ جس کی عمر 40 سے زیادہ ہو چکی ہے وہ آیت بار بار پڑھنا۔ وہ کون سی ہے؟ وہی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، اے اللہ تو نے میرے اوپر انعام کیا، میرے ماں باپ پر انعام کیا، اے اللہ میرے عمل سے تو راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھے میرے بچوں کی اصلاح کر دے اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ بندہ یہ دعا کرے تو لہٰذا یہ توفیق دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نبی بھی توفیق نہیں دے سکتا۔ اس کی مثال دیکھو، نوح علیہ السلام کو بھی دیکھو، طوفان آ گیا، بیٹا ڈوب رہا ہے، بول رہے بیٹے آ جا، انہیں کیا بولتا؟ پہاڑ پہ جا کے بچ جاتا ہوں بول، لیکن کیا ہوا؟ دونوں کے درمیان میں موج حائل ہو کے ہمیشہ کافر ہو کے مر گئے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ ہدایت دینا انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت دے سکتے تھے۔ اگر یہ ہدایت دینا ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت دے سکتے تھے۔ اگر یہ ہدایت دینا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بھی ہدایت دے سکتے تھے۔ ہدایت کے بغیر دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہوتی۔ ذرا اس واقعے کو یاد کیجئے جو بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم کے والد کو یہ کیڑے کی شکل میں لایا جائے گا۔ اللہ اولوالعزم پیغمبر، ان کے باپ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ابراہیم سے بولے گا ابراہیم ذرا پیروں کے پاس دیکھو، وہ کون؟ ان کا باپ۔ وہ کون؟ آزر، بت پرست تھا۔ تو حضرت ابراہیم اس وقت کہیں گے اے رب میں نے دنیا میں دعا کی تھی، اے اللہ تو مجھے آخرت میں رسوا نہ کر، یہ کیا رسوائی ہو رہی ہے میرے؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے کہے گا اس کو رون دو اور جہنم میں ڈال دو۔ ایک اولوالعزم پیغمبر کا باپ جہنمی ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ دیکھو ہدایت نہ ملے تو انسان کیسے ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تڑپ دیکھو، میں ہدایت یافتہ ہوں کہ جنت میں چلے جاؤں تو میرا باپ ہدایت نہیں پا رہا ہے، لہٰذا جا کے یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، بار بار جا کے بولتے۔ لیکن دلوں کو پھیرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور یاد رکھیے بندے اور اللہ، بندے کے دل میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دل میں مشینہ رکھتے نا، یہاں رکھتے صحیح، اللہ سے اس کا تعلق کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ کو ہدایت نہ دے سکے۔ اور دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو نبی کی ہدایت کی تڑپ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے نبی ایسے معلوم ہوتا ہے لوگوں کی ہدایت کی خاطر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، لعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ وہ ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، جنہوں نے مکی دور میں آپ کا ساتھ دیا، مکے میں آپ کے دو ستون تھے، ایک طرف خدیجہ، دوسری طرف کون؟ حضرت ابو طالب تھے۔ مرنے کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کم از کم یہ سکرات کی حالت لگنے سے پہلے اپنے باپ کے سامنے، اپنے چچا کے سامنے کیا کلمہ پیش کرتے ہیں۔ تو ایک طرف کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، قیامت کے دن اس کلمے کے ذریعے میں آپ کی سفارش کروں گا۔ دوسری طرف ابو جہل کھڑا ہوا ہے، بولتا ہے اے ابو طالب اگر تم محمد کی بات مان کر کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ قریش کے نام پر ہمیشہ دھبا ہو جائے گا۔ ادھر سے کیا کر رہے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کو
जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ से इस्लाम की दावत, दूसरे तरफ से कुफ्र की दावत, आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह बोले बगैर जो है मुकम्मल तौर पर जो है रूह निकल गई। अल्लाह ने आयतें उतारी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया में हर एक को हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह ताला है जिसको चाहता है मुकम्मल तौर पर हिदायत देता है। और ये बात भी याद रखें, जैसे मैंने कहा ये मादा परस्ती चमकती दुनिया को देखकर आप अपने दिल को छोटा मत कर लो। ऐसे ही कहा, सहाबा इकराम के दौर में ऐसे वाक़या पेश आया। क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को माल दिया। अंसार क्या बोले, लड़ाई के वक्त हमारी तलवारें याद आती हैं, लेकिन हम जब माल की बात आती है तो नबी पता नहीं किस किस को देते हैं। ऐसा नबी के तकसीम के बारे में ज़र्रा नाराज़ हुए जैसा दिखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अंसारी बुजुर्ग सहाबा को लंबे लंबे दाढ़े वाले अलग से जमाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बेहतरीन अंदाज से उनको समझाया, मेरी तरफ से तुमको जो हिदायत मिली है ये बहुत बड़ी दौलत है, ज़र्रा माल को देखकर अपने दिला छोटा कर लेना ये मोमिन का शेवा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार की जमात मुझे मालूम हुआ है कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा हुए हो, ज़रा तसव्वुर करो, अल्लाह ताला ने मेरी वजह से तुमको हिदायत दी, तुम गुमराह थे, तुम कंगाल थे, अल्लाह ताला ने मेरी तरफ से तुमको माला माल किया। ये जुमले ऐसे थे नबी की मुबारक ज़बान से तीर बनकर हज़रात सहाबा इकराम अंसारी सहाबा के दिल में उतर रहे थे। सारे सहाबा ने कहा, नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का बड़ा एहसान है। और आपने उस मौके पर एक जुमला कहा था, अंसार देखो मैंने जिनको माल दिया है ना और ज़्यादा माल दे सकता हूँ, वादी भर के बकरियाँ ऊँट सब दे सकता हूँ। ये जुमला देखिए, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करोगे कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहमान बना के अपने घर लेकर चले जाओ? ऐसी बात होती, ये होती हिदायत। तो हज़रत सहाबा इकराम हिदायत को ज़र्रा मामूली समझते, माल अगर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती तो हज़रत सहाबा इकराम ब्रेन वॉश करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे अंदाज से मुकम्मल ये कर सकते थे। ज़रा हिदायत की अगर आप अहमियत जानना चाहते हैं तो कभी कुफ़ार के जनाजे पर गुज़रते हुए अपने ईमान पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। हकीकत में बात यही है, हालत कुफ्र में मर गया है, हालत कुफ्र में मरा हुआ है, उस पर अल्लाह से दुआ करो, ऐ अल्लाह कितना शुक्र एहसान है तेरा, अगर तेरी हिदायत ना होती तो मैं आज कहाँ होता। तो ये हिदायत अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी दौलत है। और आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी फ़िरौन को हिदायत से महरूम किया था। कितनी बड़ी सल्तनत, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मुक़द्दर में हिदायत नहीं लिखी थी। और ये बात भी सुन रहे हैं आप, जब फ़िरौन डूब रहा था हज़रत जिब्रील वहाँ मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अये जिब्रील, फ़िरौन के डूबते वक्त तुम्हारी ज़रूरत क्या थी वहाँ? तो क्या बोलते हैं, देखो अल्लाह के जिब्रील अलैहिस्सलाम बोलते हैं, मैं उसके मुंह में मिट्टी घुसेड़ रहा था, कहीं रहमत इलाही गालिब आकर वो तौबा न कर ले। अल्लाह अकबर, ये हिदायत से महरूम लोग होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, हिदायत बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की दौर में जिन सहाबा पर मेहनत की, माशाअल्लाह वो कैसे हिदायत याफ्ता बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देखो, हमें भी हिंदुस्तान में दावत का काम करने के लिए वही उसलूब अपनाना चाहिए जो नबी ने मक्के में अपनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर जैसे अफराद को चुना। अबू बकर कौन? अबू बकर का मतलब क्या तुम ये बात बोले तो फौरन मानने वाले, ये माना अबू बकर का। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पे आपने मेहनत फरमाई, माशाल्लाह अबू बकर की मेहनत से कितने लोग हिदायत याफ्ता बने। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज़ाद जो है तकलीफ जैसे ना आज़ाद कर दिया, उस वक्त उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, अबू बकरिन सय्यिदुना वअतक़ सय्यिदना, अबू बकर हमारे सरदार हैं, उन्होंने हमारे और एक सरदार को जो है आज़ाद किया। वो कौन? बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु है। ये हिदायत बहुत बड़ी दौलत है। जब इंसान के अंदर आ जाती है ना, उसके अंदर इनकलाब आ जाता है। मक्की दौर की दावतों को देखो आप, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, सुमैया, आले यासिर का पूरा ख़ानदान, ये बंदे में हिदायत आ जाती है, ला इल्लल्लाह, वो इनकलाबी कलिमा आ जाता है ना, वो अपनी जान देने तैयार होता है मगर हिदायत छोड़ने तैयार नहीं होता। यही हालत थी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को। क्या तकलीफ़ें दी गई, मगर अहद अहद कहते वो, मगर अपनी जान नहीं छोड़ते थे। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज हमें
ہمیں ہدایت کی بہت بہت ضرورت ہے. نوجوانوں کو بھی راہ راست پہ لانے کی ضرورت ہے, عورتوں کو راہ راست پہ لانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ یہ موضوع اتنا اہم ہے, اس موضوع پر اگر ہر دن بولا جائے تو بھی کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج گمراہ کرنے کے راستے دنیا میں جتنے ہیں تاریخ انسانی میں کبھی نہیں تھے. آج اللہ اکبر, اگر آپ کوئی معمولی تقریر دیکھنا چاہتے ہیں پہلے ایڈ آتا ہے, دیکھیں گمراہی کیسی ہے. ہدایت تک پہنچنا چاہتے ہیں اس میں گمراہی آ رہی ہیں. اور آج دشمنان اسلام نے ہم کو دین سے دور کرنے کے لیے جو وسائل بنائے, میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی میں اتنے وسائل کبھی نہیں تھے. ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. اچھا, ہدایت پانا ہو کیا خالی تمنا کرنے سے ہدایت ملے گی؟ نہیں ملے گی. سب سے پہلے اپنے دلوں کی اصلاح کرو. ہدایت پانا چاہتے ہو, یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ آپ یہ دعا بار بار پڑھتے نا, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. تو اللہ کے نبی بولتے ہیں میں دعا اس لیے پڑھتا ہوں, آدم کے بیٹوں کا دل ان اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں جیسا چاہتا ہے وہ پھیرتا ہے. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ ہمارے دلوں کے بدلنے کا اندیشہ ہے کیا آپ کو؟ تو اللہ کے نبی بولتے ہاں. اس حدیث تشریح میں علماء کیا بولتے ہیں, اللہ کے نبی کو بدلتے, صحابہ کے بدلتے دلوں کو دیکھا تو آپ نے ایک اندیشہ ظاہر فرمایا, یہ کیسے ہو سکتا ہے 1300 سال بعد آنے والی مخلوق کو ہدایت کی ضرورت کیسے نہیں ہو سکتی؟ اچھا, ہم اور آپ ہدایت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا؟ سب سے پہلے اپنے دل کو صحیح کرنا ہے. یہ دل میں غلط محبتوں کو نکالو, اللہ کی محبت آئے گی, نبی کی محبت آئے گی. جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس میں آ جاتی ہے نا, وہ بندہ جب مٹھاس چکھ لیتا ہے ساری دنیا کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. آج ہم نے اپنے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا, ہم نے اپنے زندگیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مزہ نہیں چکھا. جب یہ دونوں محبت کے مزے نہیں چکھے, غلط قسم کی محبتیں ہمارے دلوں میں آ رہی ہیں. آج کا نوجوان ایسے نہیں بھٹک رہا ہے, ان کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑے بڑے پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بٹھاؤ, رسول اللہ کی محبت بٹھاؤ. یہ لڑکیوں کی فیس بک پر فرینڈ بننے والوں کی غلط محبتیں خود بخود نکل جائیں گی. اصل میں یہی کرنا چاہیے سب سے پہلا. دوسرا, اگر ہمیں ہدایت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں نبیوں کی سیرت پڑھنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام میں, غور سے سنیے, سورۃ الانعام میں آیت نمبر 82-83 ہے. 18 انبیاء کا ایک جگہ تذکرہ فرماتا ہے. ان کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ, کہا یہ ہدایت کے روشن ستارے ہیں, فبہداہ مقتدی, ان کے نقش قدم پر چلو. یہاں مرد بھی ہیں, خواتین, بچے. صبح میں آپ سے بولنا چاہوں گا, آج اپنے بچوں کو ہدایت یافتہ بنانے کے لیے کس باپ نے اپنے بیٹے کو آدم کا قصہ بتایا؟ ذرا بتائیے آپ. آج کون ایسا ہے جس نے اپنے بچوں کو نوح کا قصہ بتایا ہو, کس نے ابراہیم کا قصہ بتایا ہو؟ اگر قصے بتاتے بھی ہیں, یوٹیوب پر آنے والے کڈس کے وہ قصے جس میں تصویریں ہوتی ہیں, غلط غلط قصے جس میں بتایا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام شراب پی کر اپنے بچوں سے زنا کر رہے, نعوذ باللہ. ایسے قصے اگر بچوں کو بتائیں گے تو کیسے ہوگا؟ لہٰذا آپ پر ضروری ہے اپنے بچوں کو سب سے پہلے نبیوں کے نام بتاؤ. نبیوں کے نام بھی معلوم نہیں ہمارے بچوں کو. ہدایت یافتہ انسانوں کے نام معلوم نہ ہو تو امت کیسے ہدایت پا سکتی؟ حضرت آدم کا قصہ سناؤ, موسیٰ کا قصہ سناؤ. پہلے کیا تھا حال؟ مائیں کیا کرتی تھیں؟ اپنے بچوں کو قصے سناتی تھیں. آج کل ویسا نہیں ہو رہا ہے. موبائل دیکھ کے کھانا کھلانا, موبائل دیکھ کے سلانا, گانے گمراہ انسانوں کے قصے, ان کو آئیڈیل بنا کے قصے اگر بچپن میں سنا تو کیسے ہدایت یافتہ ہوگا؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے تم ان کے نقش قدم پر چلو. لہٰذا نبیوں کے قصے پڑھ کے سناؤ. ایک اس میں بات بتاتے ہیں, جب بھی ہم غلطی کرے تو بولتے بابا آدم غلطی کر ڈالے, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں گناہ کرنے کے بعد توبے کی طرف آنے میں کیا آدم ہمارے لیے نمونہ نہیں ہو سکتے؟ توبہ کیا نا انہوں نے, لیکن ہم توبہ نہیں کر رہے نا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بہرحال بہت بات ہے, نبیوں کے قصے پڑھو, نبیوں کی سیرت پڑھو. اس میں سب سے اچھی کتاب اردو میں اگر ہے قصص الانبیاء ابن کثیر کی, آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات ہو گئی, اسی طریقے سے نبیوں کی سیرت میں سب سے بہترین سیرت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی.
نبی کی سیرت سے آج ہم بہت دور ہیں. ہم نے سیرت کو ناول سمجھ لیا ہے, ہم نے سیرت کو ایک معمولی چیز سمجھ لیا ہے. سیرت انسان کی سیرت سدھارتی ہے. جب انسان کنگھی لے کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں کو بناتا ہے, آپ کی شخصیت میں جو عیوب ہیں, سیرت کو ایک آئینہ سمجھو, اس کے سامنے کھڑے ہو کر جیسے اپنے بال سیدھے کرتے ہو, اپنے سیرت بھی مکمل طور پر پڑھو. جانتے ہیں ایک جگہ سے ہم جا رہے تھے, تقریباً میرے بھائی بہن سب موجود ہیں آٹو میں. ایک آٹو چلانے والا, اس کا نام بھول رہا ہوں میں, وہ پلٹ کے بولتا ہے, میں آپ مسلمانوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ کئی دنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تمل کتاب ڈھونڈ رہا ہوں میں, مجھے مل رہی نہیں ہے. آپ لوگ نبی کی سیرت کو اپنے پاس رکھ لیے ہیں. یہ ایسی شخصیت ہے, دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر اب تک اگر میں کسی شخصیت سے متاثر ہوا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا اس نے ہم سے کہا سیرت کی کتاب مہیا کرو. ایسے آپ کہیں بھی بیٹھیں, لوگوں کی ہدایت کے سامان کے لیے بارے میں سوچتے رہیں. سفر کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, لوگوں کی ہدایت کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہدایت پانے کے لیے ہمارے پاس چوتھا جو نمبر ہے وہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کی سیرت بھی پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کے بعد صحابہ کا وہ طبقہ ہے جن کی ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے آپ, صحابہ کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ بولتے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. اگر ہم صحابہ کی اتباع کریں گے, اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کے اس میں بیان فرمایا, دیکھو میری سنت کو لازم پکڑو, میرے بعد صحابہ کی سیرت کو لازم پکڑو. اور آپ نے کیا فرمایا, دیکھیے الفاظ دیکھو, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. کہا میرے بعد صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو جن کو اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے, یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم کس کی اتباع کریں؟ آپ کبھی بولتے ابو بکر کی اتباع کرو, نام آیا ہے. کبھی بولتے عمر کی اتباع کرو. کبھی آپ عمار کا نام بھی لیتے, عمر کے عمار کے راستے پر چلو. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں ابن مسعود کا نام بھی لیتے, ان لوگوں کے راستے پر چلو. آج افسوس ہے امت سیرت صحابہ سے بہت دور ہے. فضائل صحابہ پڑھ کے رونا آتا ہے, مگر صحابہ جیسا ایمان پیدا کرنے میں بہت ناکام ہے. اپنے بچوں کو بتاؤ ابو بکر کون ہے, عمر کون ہے, کیسے ہدایت یافتہ انسان تھے. ہدایت پر رہنے کی وجہ سے اتنی تکلیفیں دی گئیں, مگر سب سے بڑا سرمایہ ایمان کا سرمایہ ہے جن کو انہوں نے چھوڑا نہیں. لہذا خواتین سے بھی گزارش ہے, صحابیات کا قصہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے زندگی کا تجربہ, کسی بھی تقریر میں دنیا کی 1000 مثالیں بیان کرو آپ, مگر صحابہ کا ذکر کرنے ہی انسان کا دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں اور انسان خوشی سے کھڑا ہوتا اور فوراً سننا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی سیرت میں وہ ایفیکٹ رکھا ہے کہ بندہ سنتے ہی. اور صحابہ کو معمولی نہ سمجھو آپ, ان روشن یافتہ ہدایت یافتہ ستاروں کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں, اللہ نے کبھی توریت میں ان کا ذکر فرمایا جو حضرت موسیٰ پہ اتری تھی. اللہ نے ان ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر کبھی انجیل میں فرمایا, کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور اللہ تعالیٰ نے خود صاف کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر صحابہ کے راستے پر چلو گے ہدایت پاؤ گے, اور صحابہ کے راستے سے ہٹو گے تم اختلاف کا شکار ہو جاؤ گے. آج ہم کیا کر رہے ہیں, چند مسائل میں صحابہ کو لے رہے, اپنے آپ کو بولتے ہیں فلاں فلاں. یاد رکھو ویسا نہیں ہے, زندگی کے ہر شعبے میں صحابہ کے راستے پر چلنا چاہیے. اگر قرآن کتاب ہدایت ہے, اقوال صحابہ کی روشنی میں قرآن سمجھتے ہیں تو قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اگر حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں, فہم صحابہ کی روشنی میں سمجھنے سے ہی ہم کو ہدایت مل سکتی ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت قرآن سے ہلاک ہوگی. آپ سنیں گے امت قرآن سے کیسے ہلاک ہو سکتی ہے, حالانکہ قرآن کتاب ہدایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کی وضاحت آگے بیان فرمائی. لوگ کیا کریں گے, غلط غلط ترجمہ کریں گے, غلط غلط تفسیر کریں گے. آج تو ہو رہا ہے ہمارے مساجد میں ہونے والے دروس میں, وہ کہاں دم ہے. کون درس دیتے ہوئے ابن عباس کا نام لیتا ہے, کون درس حدیث دیتے ہوئے صحابہ کا نام لیتا ہے. یہ فہم صحابہ بہت ضروری ہے دین کو سمجھنے کے لیے. اس لیے بول رہا ہوں
آج کوئی آدمی کوئی مرزا کا نام لے رہا ہے، کوئی برادرز کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جو آدمی اپنے ذہن میں اسلام کی جو تصویر آ رہی ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھو آپ، اسلام ہمیں وہ نہیں چاہیے جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے. ہمیں اسلام ورجنل وہ چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کہیں شہد بیچا جا رہا ہو آپ کیا کرتے؟ اسے شہد کتے کے سامنے ڈالتے، شہد کاغذ میں لگا کے سلگا کے دیکھتے، اتنی عقل استعمال کرتے شہد یہ کرنے کے لیے. مگر دین کہیں بھی مل جائے تو کیا عطر اور ٹوپی کی دکان میں دین ملتا ہے؟ لوگ لا کے جو بھی پڑھ لیں؟ نہیں، ایسا نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، یہ واٹس ایپ میں سوشل میڈیا میں جو بھی چیز آتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. لوگ آگے شیئر کرتے جاتے نہیں. کوئی بھی چیز آتی ہے علماء سے رجوع کرو. بلکہ میں تو یہ بولتا ہوں ہر آدمی کے موبائل میں علماء کا نمبر سیو ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. ضرورت کے وقت ان سے اگر آپ فون کر کے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے، جیسے ہر موبائل کے آدمی کے موبائل میں ڈاکٹر کا نمبر لینا ضروری ہے، ان علماء کو بھی جو ہے لوگوں نے امت کا ڈاکٹر بتایا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہدایت پانا چاہتے ہو تو مسجدوں سے اپنے تعلق کو باقی رکھو. یاد رکھو ہدایت مسجد میں آئے بغیر ہرگز نہیں مل سکتی. اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی. یہ دیکھو یہ کعبۃ اللہ ہدایت کا مرکز ہے ہمارے واسطے. کبھی تروپتی کے اوپر سے گزرتے نا لوگ کیسے رہتے تھے کو پورے بالا نکال لے کے، عورتیں بالا نکال لے کے ٹرین میں بیٹھ کر اسی وقت میں انسان کو اللہ کے سامنے سجدہ شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا. یہی حقیقت ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا تھا ہدایت پانا ہو تو مسجد سے اپنا تعلق رکھنا. جو لوگ مسجد سے اپنا تعلق نہیں رکھتے کبھی ہدایت پا نہیں سکتے. جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مساجد کے بارے میں کہا مسجدیں اللہ کو بہت پسند ہیں، مسجدیں اللہ کو بہت پسند ہیں، بازار اللہ کو سب ناپسند ہیں. مگر اس نبوی ضابطوں کا ہم نے الٹ دیا ہے. ہم کو آج بازاروں سے محبت ہو کہ مسجدوں سے دل بھاگتا ہے. اگر آپ مسجد میں آئے، مسجد سے بھاگنے کا دل بولے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. اگر آپ مسجد میں آئیں فوراً بھاگ جا رہے بولے تو آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. لہٰذا دلوں کو مسجدوں سے جوڑو. ذرا یاد کرو حشر کی اس عدالت میں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک آدمی ہوگا، بچہ بھی ہو سکتا، عورت بھی ہو سکتا، بوڑھا بھی ہو سکتا، مؤذن بھی ہو سکتا، امام بھی ہو سکتا. آپ نے کیا فرمایا؟ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی عرش الہی کا سایہ نصیب کرے گا. اس حدیث تشریح میں علماء یہی بتاتے ہیں مؤذن اذان دے کے چلا گیا، دوسری اذان کے لیے وہ انتظار کر رہا ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ مؤذن بھی قیامت عرش الہی کے سائے میں آئے گا. مساجد میں آئے بغیر ہدایت نہیں ملتی. جو لوگ مسجد سے دور ہیں وہ لوگ کیسے ہیں؟ وہ لوگ گئے گزرے. اور اللہ نے خود کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن، کہا فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. ہدایت پاتے ہو تو مساجد سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو. اور اسی طریقے سے ہدایت پانا چاہتے ہیں ہمیں فہم سلف کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. قرآن سمجھنا، حدیث سمجھنا، کوئی بھی سمجھنا فہم سلف کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہدایت کے لیے آخری چیزیں ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دعائیں دی. دیکھو آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی. بندے کو ہدایت کی کتنی ضرورت ہے، ذرا سمجھ کے پڑھو وہدنی وہدنی یہ. اور اسی طریقے سے نبی دعا پڑھتے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. کبھی بولتے اے اللہ اللہم زینا بزینت الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین. اے اللہ ایمان سے تو ہمیں کیا کر، ہمیں منور کر دے، اور تو کیا کر ہمیں ہدایت یافتہ لوگ، ہدایت کے ایمان سے ہمیں مکمل طور پر یہ کر دے. اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے نفس کے لیے بھی صحیح دعا کرنا، یہ دعا پڑھنا چاہیے. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب. یہ دعائیں بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ دعا بھی بتائی گئی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو جو ہے تو ٹیڑھا نہ کر، بے شک تو جو ہے دیکھنے والا ہے ایسا.
اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعا بھی دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو ہدایت دی. کیا کہا؟ اللہم اہدہ واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دے، معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. دیکھو علی رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے، حضرت حسن رضی اللہ اور 6 مہینے خلیفہ رہے. اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ ماشاءاللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بولتے دنیا میں سب سے بہترین خلیفہ تو ابو بکر، دنیا میں سب سے بہترین اگر بادشاہ ہے تو معاویہ رضی اللہ عنہ. معاویہ نے امت کو کیسے سنبھالا؟ خوارج تھے، شیعہ تھے، گمراہ فرقے تھے. ماشاءاللہ معاویہ کی ہدایت سے الحمدللہ امت بنو امیہ کے زمانے میں ہر طرح کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رہی. آخری بات ہے، ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت یافتہ لوگوں سے دوستی کرو. ہماری دوستیاں کیسے ہوتی ہیں؟ ایک آدمی بیڑی سلگا رہا ہے، ایک کٹ میچز میں دونوں سلگا لینا. ایسا کہ کھانے پینے میں ایسے میں دوستیاں ہوتی. یاد رکھو اللہ کے ہدایت یافتہ بندوں سے تعلق رکھو. بلکہ علامہ بن باز رحمہ اللہ تو بولتے علماء کے ساتھ تعلق رکھے تو انسان ہدایت یافتہ بنتا ہے. ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علماء کے ساتھ رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں. ماشاءاللہ انسان آدھا نہیں پو عالم تو بن جاتا ساتھ میں رہ کر کے. مگر آج کل تو لوگ ایسے ہیں علماء کی غلطیوں کو پکڑنے ایسے بیٹھے رہتے جیسے چوہا جو ہے اسے پکڑتا ہے، بلی چوہے کو پکڑی رہتی ہے. کچھ لوگ ویسے بیٹھتے ہیں، ذرا غلطی ہوتی ہے فوراً پکڑو. یہ بات یاد رکھو، علماء ملک نہیں ہوتے، فرشتے نہیں ہوتے. یہ علماء بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہوتی ہے. اگر وہ تمہارے سامنے کبھی مجھے معلوم نہیں بولے تو آپ وہ معلوم نہیں قبول کرنا. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، 70 بردوں مسائل کے بارے میں پوچھا. امام مالک 2 مسئلے کے بارے میں جواب دے کر بولے 70 مسائل مجھے معلوم نہیں ہے. انہیں کیا بولا معلوم؟ میں دور سے آیا، کیا کروں؟ تو امام مالک بولے تم اپنے گھر کو جا کے، اپنے بستی کو جا کے گلی گلی میں یہ بولنے کو پھرو امام مالک بولے مجھے نہیں معلوم، امام مالک بولے مجھے نہیں معلوم. یہ اصل میں علماء ربانی کی پہچان ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ہدایت پانے کے لیے مسجد میں جو مقامی امام ہوتا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. ہوتا ایسے ہے باہر سے لوگ آتے ہیں تو سن کے مزہ لے لیتے. آپ لوگ یہاں مسجد میں رہنے والے یا مقامی علماء سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، مہینہ ہوتے امام صاحب کو تنخواہ دیا لے، مؤذن کو تنخواہ دیا لے، ختم نہیں ہونا چاہیے. وہ امام ہدایت یافتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ اے اللہ تو اماموں کو ہدایت دے. اگر امام ہدایت یافتہ ہے تو ماشاءاللہ مسجد میں آ رہے آنے والے سارے لوگوں کو ہدایت ملے گی. اس طریقے سے مقامی علماء کے علوم سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جو بھی نوجوان قرآن پڑھنے نہیں آتا ان سے وقت لے کر کے قرآن پڑھو، ہدایت یافتہ بننے کی کوشش کرو. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ ہدایت اپنے پاس نہیں رکھنا. یہ ہدایت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لازوال خزانہ ہے. پوری ہندوستان میں غیر مسلم جتنے بھی ہیں برادران وطن، ان کو بھی ہدایت کی طرف لانے کی تڑپ ہونا چاہیے. آپ وہ کام کرنے کے لیے گلی کوچوں میں جائیں وہ بھی نہیں. دیکھیے یہ میں جو درس دے رہا ہوں یہ بھی دعوت ہے. اگر آپ علماء کو بلاتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ہے. خطیب خطبہ دیتا وہ بھی دعوت ہے. یہاں بیٹھ کر جو آدمی درس دیتا ہے، درس قرآن، درس آیت، اس سے بھی ہدایت لے سکتے ہیں. ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. مہدوی فرقے کا ایک شخص مطلب اس کی حیدرآباد کی جو مسجد محبوبیہ ہے چنچل گوڑا میں، وہاں پانی پینے جاتا ہے. پیاس لگتی ہے، ہدایت انسان کیسے ملتی دیکھو. پانی پینے جاتا ہے تو وہاں اس وقت صفی احمد مدنی رحمہ اللہ درس دے رہے. بہت بڑے عالم دین، اور ایسے عالم دین اب اس دنیا میں باقی نہیں رہے. علماء ربانی ختم ہو رہے ہیں. تو کیا کیا انہوں؟ پانی پینے گئے تو ان کے کان میں شیخ صفی احمد مدنی رحمہ اللہ کی ایک بات پڑ گئی توحید کے بارے میں. وہ پانی پی کر ماشاءاللہ اندر جا کے بیٹھے. یہ پانی پینا ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا ماشاءاللہ. اس کے بعد انہوں نے مہدوی فرقے سے توبہ کر کے اہل حدیث ہو گئے. اور اس کے بعد اب ماشاءاللہ ان کے بیٹے امراض میں زیر تعلیم ہے. انہوں نے خود یہ واقعہ میرے سے بیان کیا. لہذا یہ تڑپتی پیاسی دنیا کو ہدایت کی طرف لے جانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. کھانے پینے میں انسان جسمانی طور پر تو صحیح ہو سکتا ہے، مگر ہدایت بہت بڑی دولت ہے جس کو ہمیشہ ہمیں کرنا چاہیے اور اس پر قائم بھی رہنا چاہیے. اپنے بیوی بچوں اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. کب بھی گھر میں گفتگو کرتے ہیں نا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی کو بولو دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے
مالا مال فرمائے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ بولو، اپنے بچوں کو بولو اللہ نے تم کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہدایت مل جائے اس ہدایت پر جمع رہنے کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسی نصیحت کیجئے اس نصیحت کے بعد دنیا میں کسی سے میں نصیحت کا مطالبہ نہ کر سکوں۔ آپ نے دو جملے ارشاد فرمائے، کہا قل آمنت باللہ ثم استقیم، اے سفیان بولو اللہ پر ایمان لایا، اس پہ جم گیا۔ ایسے جمنا حالات کتنے خراب کیوں نہ ہو جائیں، مگر ہم ہدایت کو اور ایمان و عقیدہ جو مومن کا اصل سرمایہ ہے کبھی اس کو وہ چھوڑنے نہ پائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنے سے یہ ہدایت باقی بھی رہ سکتی ہے۔ اور آج کل یہ ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان بچے غیر مسلم لڑکیوں کو بھاگ جا رہے ہیں، اور مسلم لڑکیاں غیر لڑکیوں سے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہدایت کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں، ہدایت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی آج کے درس میں خیر کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت یافتہ بنائے، ہدایت کی دولت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک توحید پر سنت پر باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو موجودہ دور میں جتنے فتنے ہیں تمام فتنوں سے ہماری بیویوں کی، ہماری بچوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم موت دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری موت ہو، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔